خواتین و حضرات، آج میں ایک بہت اہم موضوع پر آپ کے ساتھ کچھ خیالات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے اپنے ذرعی خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جو آپ کے کمنٹس ہیں وہ ضرور مجھ تک پہنچائیے گا، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ جو موضوع میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے، یہ میرے ذہن پہ بہت دنوں سے چھایا ہوا ہے کہ بھارت نے یہ فالس فلیگ آپریشن اس وقت کیوں کیا۔ ایسے تو بھارت اس طرح کے آپریشنز پہلے بھی کر چکا ہے۔ 2019 میں انہوں نے ایک ایسا آپریشن کیا، اس کے بعد انہوں نے کشمیر میں بالکل ایک کریک ڈاؤن کر دیا۔ کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے ان کے حق خود ارادیت سے محروم کر رکھا تھا۔ گو کہ اقوام متحدہ کے ریزولوشنز ہیں کہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، لیکن بھارت نے ان کو محروم رکھا ہوا ہے۔ 2019 میں انہوں نے اپنے فالس فلیگ آپریشن کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کی جداگانہ حیثیت تھی بھارتی مقبوضہ کشمیر کی، وہ بھی ختم کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ضم کر دیا۔ بھارتیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ وہاں پر زمین، پراپرٹی سب خرید سکتے ہیں، جو کہ پہلے انہیں حق نہیں تھا۔ تو پہلے انہوں نے اپنا یہ آپریشن کر کے کچھ اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس دفعہ ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتے تھے پاکستان سے۔ اس موقع پہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ پاکستان سے جنگ شروع کریں گے، اور اس میں ان کے کئی اہداف ہوں گے۔ شاید وہ آزاد کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، گلگت اور ہنزا اور ناردرن ایریاز جو پاکستان کے ہیں ان کے اوپر قبضہ کر کے سی پیک کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے ان کے اہداف تھے۔ اب انہوں نے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستانی عوام اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں کسی حد تک خلفشار ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ اپنے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں انہیں حاصل کریں گے، جس میں انہیں ناکامی ہوئی۔ دوسرا ان کا یہ بھی ایک تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان کے پاس جو ایئر کرافٹ وہ چاہتے تھے وہ انہیں مل گئے ہیں، اور جو ان کو ٹیکنیکلی ایڈوانس چیزیں چاہیے تھیں فوجی کارروائی کے لیے، وہ انہیں مل چکی تھیں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ ان کے پاس ساز و سامان جو وہ چاہتے تھے موجود تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے پاکستان کے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں، تفریق ہے ان میں۔ تیسرے، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں الیکشنز ہونے والے ہیں، دو ان کی جو اسٹیٹس ہیں اس میں، ایک تو بہار میں اور دوسرا گجرات میں، دو جگہ الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اور مودی کی یہی ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ وہ یا تو انڈین مسلمانوں کو نشانہ بنائیں اپنے ووٹس پکے کرنے کے لیے، کبھی وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے پاکستان کو نشانہ بنانے کی سوچی، اور انہوں نے جو یہ فالس فلیگ آپریشن کیا اور پاکستان پہ الزام ڈال دیا، تو پاکستان کی یہ بات بالکل جائز تھی۔ پاکستان نے کہا کہ آپ کوئی ثبوت لائیے، آپ کی بات پہ کیسے بھروسہ کیا جائے جب تک آپ کوئی ثبوت نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ بات دنیا کے اور چند ممالک نے بھی کہی کہ ثبوت دینا لازمی ہے۔
مگر بجائے اس کے کہ بھارت ثبوت دیتا انہوں نے جنگی کارروائیاں شروع کر دی. رات کے اندھیرے میں انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. پاکستان کے کئی علاقوں پہ، مسجدوں پہ، عبادت گاہوں پہ حملہ کر دیا اور اس کا جواب یہ پیش کیا کہ یہاں دہشت گرد رہتے ہیں. جب وہاں پر کیجولٹیز ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ 7 سال کے بچے، 4 سال کے، 5 سال کے بچے شہید ہوئے. خواتین، ایک خاتون بھی کہیں آس پاس کے علاقے میں تھے وہ شہید ہوئی. کیا دہشت گردوں کی یہ عمریں ہوتی ہیں؟ 4 سال، 5 سال، 7 سال. تو ان کا یہ جھوٹ کھل گیا فوراً، لیکن وہ کرتے رہے. 3 دن تک وہ یہ کارروائیاں کرتے رہے. میں کئی ایک ٹی وی پروگرامز پہ آئی اپنی انالیسس پیش کرنے کے لیے، اور میں نے یہ کہا کہ جب تک پاکستان رسپانس نہیں دے گا ان کی یہ بھارت کی دہشت گرد کارروائیاں جاری رہیں گی. دہشت گردی کا الزام تو بھارت پہ لگنا چاہیے، اس کے میں چند ثبوت بھی دوں گی آگے چل کے. تو میں اکیلی نہیں تھی یہ بات کہنے میں، اور بہت سے اینالسٹ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف سے ایک اسٹرانگ رسپانس جانا چاہیے. فائنلی پاکستان نے بہت ہوش مندی سے، ریشنالٹی سے، بہت سوچ سمجھ کر اپنے یعنی ابھی تک تو ہم نے ڈیفینسو کارروائی کی تھی. وہ بھیجتے تھے جہاز، ہم ان کے جہاز شوٹ ڈاؤن کر دیتے تھے. ان کے 3 رافیل جہاز اور 2 دیگر جہاز پاکستان ایئر فورس نے شوٹ ڈاؤن کر دیے، اور اس دن 2 ڈرونز بھی شوٹ ڈاؤن کیے گئے تھے. اس کے اگلے دن انہوں نے بہت سارے ڈرون سے حملہ کر دیا پاکستان کے شہروں پہ. ان میں سے میرا خیال ہے 2 دن کی کارروائی میں 77 ڈرونز پاکستان نے ان کے ڈسٹروائے کر دیے. اب پریشر بڑھتا جا رہا تھا. پاکستانی لوگ جو تھے وہ گورنمنٹ سے بلکہ فوج سے رسپانس مانگ رہے تھے. تو چونکہ پاکستان ایک پیسفل ملک ہے، پرامن ملک ہے، پاکستان کبھی شہریوں کے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے، بھارت میں بھی. تو سوچ سمجھ کے انہوں نے اپنی ٹارگٹس چوز کی اور سوچ سمجھ کے انہوں نے رسپانس دی. 3 دن کے بعد پاکستان نے صرف دفاعی رد عمل ظاہر کیا، اور اس دفاعی رد عمل میں اس دفعہ جب ہم نے ریئیکٹ کیا تو پیورلی دفاعی سے ہم نے اوفینسو اور ڈیفینسو اسٹریٹجی کمبائن کی. اوفینسو اسٹریٹجی میں ہم نے یہ کیا کہ ان کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے، سائبر اٹیک بھی کیا، اور اس سائبر اٹیک سے بھارت کو کافی نقصان ہوا ہے اور اس کی ساکھ بہت خراب ہو گئی ہے. اس پہ بھی بات آگے چل کے ہو سکتی ہے اگر وقت نے اجازت دی. سائبر اٹیک سے بہت سی انفارمیشن حاصل ہوئی ہے جسے پبلک کیا جا سکتا ہے. ایک کام یہ بھی ہوا ہے کہ جو معلومات ہمیں ملی ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہم نے ان کی بلاک کر دی. ان کے اتنے قیمتی جہاز کس طرح سے گر گئے، کس طرح سے ہم نے ان کو تباہ کر دیا. ایک وجہ تو اس کی ہے، میں فوجی ماہر نہیں ہوں، میں اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھاتی رہی ہوں کراچی یونیورسٹی میں، لیکن جو میرا اپنا خیال ہے، آرگیومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جب ان کے کمیونیکیشن آپس کی بلاک کر دی تو ان کے لیے اپنا دفاع کرنا مشکل ہو گیا، اور فائنلی ان کے جہاز جو تھے وہ ہمارے نشانے پہ آ گئے.